دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات اور علاقائی حالات پر بات چیت کی ہے۔ صدری تحریک کے حامیوں نے عراقی پارلیمنٹ میں دھرنا دے رکھا ہے۔ دنیا یوکرین کے اناج کی برآمدات سے متعلق استنبول سمجھوتے کے نفاذ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رواں سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران طیاروں کی آمد و رفت میں 33.2% اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے سربراہ جنرل محمد ادریس دیبی اتنو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بات چیت دوحہ اور انجامینا کے تعلقات کی مضبوطی کی تاکید کے ساتھ ساتھ قطر کی اس مستقل خواہش اور کوشش کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ چاڈ اور وہاں کے برادر عوام کو استحکام حاصل ہو۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے نام ان کے ملک کے بہت سے اضلاع میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اپنے پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے نام سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے نام سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، موجودہ علاقائی حالات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں جمہوریہ آسٹریا کی سفیر محترمہ کیرن فشٹنگ گروہی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نیٹ ورک نے، جس کی صدارت کلچرل ولیج قطارہ کی ایسوسی ایشن کر رہی ہے، لیٹن امریکہ میں قطر کی جنرل ڈپلومیسی کی پروموشنل مہم مکمل کر لی ہے۔ ملک میں جمہوریہ کیوبا کے سفیر جناب آسکار لیون گونزالیز نے اس کیمپین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملی ہے، اور عالمی سطح پر سوسائٹیوں اور معاشروں کے درمیان قریبی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے تنازعوں اور کشمکشوں کو حل کرانے میں قطر کے بنیادی کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ قطر چیریٹی نے اوچا کے ساتھ پارٹنرشپ اور یمن کی وزارت صحت کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے یمن کی 2 گورنریوں حجہ یا حجہ اور الحدیدہ میں صحت کے 8 یونٹوں اور سینٹرز میں دوائیاں اور طبی ساز و سامان تقسیم کیا ہے، جس سے تقریباً 1,21,000 بے گھر افراد اور میزبان سوسائٹی کے افراد مستفید ہو سکیں گے۔ اس پروجیکٹ پر
$8,62,000 سے زیادہ کی لاگت آئی ہے اور اس کا مقصد لوگوں کی زندگیاں بچانا، انہیں صحت کی سروسز فراہم کرنا اور نادار اور غریب باشندوں کو مسلسل صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یمنی عوام کو اس وقت درپیش بحران میں ان کے مالی بوجھ میں کمی لائی جائے۔ عراق میں صدری تحریک کے حامیوں نے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے رکھا ہے اور اس تحریک نے ملک کے سیاسی گروپوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ وہ ان مظاہرین کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔ دوسری جانب کوآرڈینیشن فریم نامی اتحاد نے عراقیوں کو سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کرنے کے بعد اب اپنے مظاہروں کو ملتوی کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریش نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن ڈائیلاگ کے ذریعے ایک فعال اور ایکٹیو حکومت قائم کریں، جبکہ امریکی سفارت خانے نے وہاں کے سیاسی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئینی عمل کے ذریعے پرامن طریقے سے اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ تو عراق کے سیاسی بحران میں واضح شدت آ چکی ہے اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ بحران کب اور کیسے ختم ہوگا۔ مراکش کے فرمانروا محمد ششم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ الجزائر کی پریزیڈنسی کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ دونوں ملکوں کی قوموں کے درمیان معمول کے تعلقات قائم ہو جائیں جن کے آپس میں تاریخی روابط ہیں۔ بادشاہت کی سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب انہوں نے کہا کہ مراکش الجزائر تعلقات کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ نہایت نامعقول ہے اور اس سے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ امریکی ثالث آموس ہوکسٹائن نے جو بیروت پہنچ گئے ہیں لبنانی اہلکاروں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تاکہ اسرائیل کے ساتھ سمندری حدود کے تعین کے مسئلے پر بات چیت کر سکیں۔ آموس ہوکسٹائن نے آج اپنے دورے کی ابتدا میں وہاں کے وزیر توانائی و پانی ولید فیاض کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کل وہ صدر جمہوریہ مشیل عون اور نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہوکسٹائن کا یہ دورہ اس امریکی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ مذاکرات کی سہولتیں فراہم کرے۔ اس نے کہا کہ کوئی حل ضروری بھی ہے اور ممکن بھی، اور یہ حل مذاکرات اور سفارتکاری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ بڑی حد تک یہ امکان موجود ہے کہ یوکرینی اناج کا پہلا سمندری جہاز کل پیر کے روز یوکرین کی کسی بندرگاہ سے روانہ ہو جائے۔ اس دوران میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ڈونیٹسک کے باشندوں سے اپیل کر دی ہے کہ وہ اس علاقے کو خالی کر دیں تاکہ ان کے بقول وہ روسی دہشت گردی سے بچ سکیں کہ اس علاقے پر گولہ باری کی جا رہی ہے اور ملک کے مشرقی حصے میں واقع اس علاقے کا بڑا حصہ اس وقت روس کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا ہے کہ دہشت گردی جنگ کے اس مرحلے میں روس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ بحر اسود میں موجود اس کے سمندری بیڑے پر ڈرون طیاروں سے ایک حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 6 اشخاص زخمی ہو گئے ہیں۔ وہاں کے حکمران سیباستوپول میخائیل رازبوزجاییو نے کہا ہے کہ یوکرینی قوم پرستوں نے روسی بحری بیڑے کے جشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس آج یہ جشن منا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سربراہ نانسی پیلوسی نے کہا ہے کہ وہ ایشیا کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے تائیوان کے اپنے ممکنہ دورے کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس دورے سے چین اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔
نانسی پیلوسی نے کہا ہے کہ وہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے اپنے اس دورے میں کانگریس کے ایک وفد کی قیادت کر رہی ہیں اور وہ اپنے اس دورے سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ امریکہ علاقے کے اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آخر میں ایک اقتصادی خبریں۔ شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی کی طرف سے آج فضائی ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار کا انکشاف کر دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت میں 33.2% اضافہ ہوا ہے۔ اس اتھارٹی نے بتایا ہے کہ اس مدت میں مسافروں کی تعداد میں بھی واضح اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 15.5 ملین تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال کے پہلے 6 مہینوں میں یہ تعداد 5.8 ملین تھی۔ اور قطر انرجی نے کل سے شروع ہونے والے ماہ اگست کے دوران قطر میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کر دیا ہے کہ ڈیزل کی قیمت 2 ریال 5 درہم فی لیٹر ہی رہے گی، جبکہ 95 آکٹین کے سپر پیٹرول کی قیمت 2 ریال 10 درہم اور 91 آکٹین کے پیٹرول کی قیمت 1 ریال 90 درہم فی لیٹر ہوگی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات اور علاقائی حالات پر بات چیت کی ہے۔ صدری تحریک کے حامیوں نے عراقی پارلیمنٹ میں دھرنا دے رکھا ہے۔ دنیا یوکرین کے اناج کی برآمدات سے متعلق استنبول سمجھوتے کے نفاذ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رواں سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران طیاروں کی آمد و رفت میں 33.2% اضافہ ہوا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔